مجھ جیسی عورتوں میں تو ہڈیوں کی جگہ مشینری کے پرزے ہونے چاہیے تھے۔ سارا دن اور رات بھی کام کرنے میں لگا دیتی، جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے لگتا، مگر نہ تو ساس کے کام ختم ہوتے اور نہ ہی شوہر کے تانے۔ جب بھی گھر آتا بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ سارا دن تم کرتی کیا رہی ہو، بستر توڑتی رہتی ہو۔ جب بھی آؤ نہ میرے کپڑے استری ہوتے ہیں اور کمرہ بھی بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ منہ پھاڑ کر جواب دوں، تمہاری ماں نے مجھے نوکرانی جو بنا رکھا ہے، اپنا کوئی کام کرنے کا وقت ملے گا تو کروں گی نا۔ مشکل سے اپنا الگ کمرہ ہی نصیب ہوا تھا یہاں۔ صبح اٹھتی تو شوہر بچوں کو ناشتہ بنا کر ساس کے گھر کی صفائی شروع کر دیتی۔ نچلا پورشن صاف کر کے جب تھک ہار کر بیٹھنے لگتی تو بڑی نند کی کال آ جاتی، اے اماں ذرا نرگس کو بھیجنا میری طرف، میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے، سارے کام کر کر کے گھر میں پینٹ کروا رہی ہوں تو ذرا کام بڑھ گیا ہے۔ ابھی بیٹھے ہوئے 1 منٹ بھی نہ ہوا تھا کہ اسی پل ساس کے کہنے پر چادر اوڑی اور نند کے ہاں چلی گئی۔ سامنے پڑا ہوا کچرا دیکھ کر ایک پل کو تو میرا سر چکرایا تھا، جانتی تھی یہ سارا کچرا میں نے ہی سمیٹنا ہے۔ نند تو اب مہارانی بن کر بیٹھ جائے گی ایک طرف۔ ہوا بھی یہی، میرے آنے کی دیر تھی، چادر بھی نہ اتاری تھی کہ میرے ہاتھ میں جھاڑو پوچھا تھما کر بولی، اس کونے سے شروع کرو اور ایک ذرا بھی مٹی کا نظر نہ آئے۔ میں بس ایک سانس خارج کر کے کام میں لگی رہی۔ شام تک میری کمر ٹوٹ چکی تھی، وجود کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ پھر خیال آیا ابھی تو گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے۔ مشکل سے نند سے جان چھڑوائی اور دوڑی دوڑی اپنے گھر آ کر سانس لیا۔ سامنے دیکھا تو نادر گھر آ چکا تھا۔ بچے تو الگ رو پیٹ کر ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر ان کے پاس گئی تو کہنے لگے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شوہر جو ابھی ابھی کام سے آیا تھا بچوں کے منہ سے یہ سنا تو چیخ اٹھا، کیوں میرے بچوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے تم نے؟ کہاں گھومتی پھرتی رہی ہو سارا دن؟ گھر میں کبھی بیٹھی بھی ہو؟ ساس تو ایک طرف کھسک کر بیٹھ گئی جبکہ شوہر میرے سنے بغیر مجھ پر چیخے جا رہا تھا۔ آخر کو تھکی آری ایک گھونٹ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا اور اسی پل کھانا بنانے میں لگ گئی۔ بچوں کا رونا الگ، شوہر کمرے میں گیا تو کمرہ یوں ہی بکھرا پڑا تھا اور کمرے کو دیکھ کر وہ الگ مجھ پر برس رہا تھا۔ وہیں ازل کا گھسا پٹا جملہ کہ تم گھر میں کرتی ہی کیا ہو؟ نہ بچوں کو کھانا دیا اور نہ ہی گھر سمیٹا۔ میں نے افسردگی سے ساس کی جانب دیکھا کہ بھائی کچھ تو میرے حق میں بول دو، مگر نہ جی، وہ تو میٹھا پان چباتی بیٹھی رہ گئیں۔ ان پر تو مجھے شدید غصہ بھی آیا تھا کیونکہ میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کو کھانا بھی نہیں دے پائی تھیں۔ کھانا بنا کر سب کو کھلانے کے بعد اپنے پورشن کی صفائی کرتے ہوئے مجھے رات کے 12 بج چکے تھے۔ وجود درد سے چور تھا، ایک پین کلر کھائی اور سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ میری بھی کیا زندگی تھی۔ ماضی کی طرف دھیان گیا تو اپنی حالت پر خود ہی افسوس کرنے لگی۔ کتنے اونچے خواب دیکھا کرتی تھی، بالکل شہزادیوں جیسے۔ اماں سے کہا کرتی تھی، خدا نے مجھے غریب گھر میں پیدا تو کر دیا، ابا بھی بس گزارے لائق ہی مجھ سے پیار کرتا ہے اور بھائی کو تو سوائے لڑائی کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں، مگر تو اب میری شادی کسی اونچے محلوں جیسے گھر میں کروانا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اب سسرال میں بھی غربت۔ میٹرک تک تعلیم حاصل ہی اسی لیے کی کہ کوئی پڑھا لکھا گبرو جوان لڑکا ڈالروں میں کمانے والا مجھے مل جائے۔ خیر بس ایک ٹھنڈا سانس ہی خارج کر کے رہ گئی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ملا تھا؟ خود سے 12 سال بڑا آدھا گنجا سانولا شوہر اور پھر 4 بچے جو اسی جیسے تھے۔ مجھ پر تو ایک بھی نہیں گیا تھا۔ وہیں اس کی تنگ نظری اور اپنی ماں کی جی حضوری۔ کنجوس اتنا تھا کہ چائے میں گری مکھی کو بڑی ہی نفاست سے نکال کر پوری چائے گٹک کر جایا کرتا تھا۔ آج تک پیار سے بات نہیں کی تھی، جب بولا تھا آگ ہی اگلا تھا۔ مگر ہاں بچے 4 خوشی خوشی پیدا کر لیے تھے، مگر اب ان کے خرچے دیکھ کر آئے روز شور مچاتا پھرتا تھا۔ میں تو جیسے ان الجھنوں میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ صبح اٹھی تو بھاگ بھاگ کر ناشتہ بنایا کیونکہ بچے اور شوہر کام سے لیٹ ہو چکے تھے۔ شوہر گالیوں پر گالیاں دیے جا رہا تھا اور میں بڑبڑاتی بھاگ بھاگ کر ناشتہ بھی بنا رہی تھی اور سرو بھی کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو میری ہٹی کٹی ساس اپنی نشست سے اٹھ کر ہاتھ بٹانے کے لیے آئی ہو۔ سب کو ناشتہ کروا کر اچھی خاصی بے عزتی کروانے کے بعد جب میں نے خود کھانا شروع کیا تو موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ موبائل پاس ہی تھا، جب اٹھا کر دیکھا تو نادیہ کا نام جگمگایا۔ یہ تو میری پکی سہیلی تھی، میرے میکے کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ کتنے ماہ گزر گئے تھے
اس بھاگتی زندگی میں ایک بار بھی کال کر کے حال احوال نہیں پوچھ پائی تھی۔ اماں لوگوں کا فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے آواز کافی بے چین کر دینے والی تھی۔ پھر جو بات مجھے نازیہ نے بتائی وہ سن کر میرے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر گر چکا تھا۔ میں ساکت سی بیٹھی اس کا ایک ایک حرف سن رہی تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی تھیں۔ آخر بھائی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس حد تک گر بھی سکتا تھا کیسے کہ اپنی ہی ماں کے ساتھ؟ میں سٹ پٹا کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کیا پہلے میری زندگی کم عذاب تھی؟ جو ایک اور مسئلے نے مجھے گھیر لیا تھا۔ مجھے بھائی پر شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر میری بھاری بھرکم وجود رکھنے والی ساس اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے پہنچی اور کہنے لگی، کیوں بھائی نرگس، کیا سکتے میں آ گئی ہو؟ اٹھ کر کام وام نہیں کرنا کیا؟ میں نے ساس کی جانب دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ سوال کرنے لگیں تو بس مختصر انداز میں اتنا ہی بتایا کہ مجھے اماں کی طرف جانا ہے۔ ساس کی بھویں اچکیں اور فوراً بولی کہ ہرگز نہیں، تم وہاں چلی گئی تو اس گھر کے کام کون کرے گا؟ ابھی تو سگرا کے ہاں بھی تم نے جانا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں گنگ رہ گئی، مگر اس پل مجھے میری ماں کی فکر تھی۔ میں نے ساس کی ایک نہ سنی اور فوراً سب کچھ وہیں چھوڑ کر اماں کے ہاں جانے کے لیے نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب میکے پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اماں صحن میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پیروں پر سرخ نشان بنے ہوئے تھے اور چہرے پر بھی نیل تھے۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان پر خون سوکھ چکا تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور جا کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر اماں بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج کتنے ماہ بعد میں اماں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ تشدد کا شکار ہو چکی تھی۔ ماں کے گلے لگ کر میرے اندر چھپا سارا کرب اور تکالیف تو جیسے تازہ ہی ہو گئی۔ مجھے بھی اپنے غم اور زخم یاد آنے لگے جنہیں میں سسرال میں ہنس ہنس کر ٹالتے ہوئے سہ رہی تھی۔ کتنی دیر ہم ماں بیٹی سینے سے لگی روتی رہیں۔ نادیہ نے سچ ہی کہا تھا کہ میری ماں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور اسے مارنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بیٹا یعنی میرا بھائی ہے۔ میں ماں سے الگ ہوئی تو تب تک ہماری آوازیں سن کر میرا بھائی جو مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا وہاں چلا آیا اور غصے سے کہنے لگا، تو کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہے؟ کیا تجھے تیرے گھر میں سکون نہیں؟ چل اب آ ہی گئی ہے تو اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لے جا اور نکل میرے گھر سے۔ کتنے ہی ماں بعد آج بھائی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، مگر اس نے تو مجھے دیکھتے ہی اس لہجے میں بات کی تھی کہ میری ساری پر اعتمادی ہوا ہو گئی۔ میں نے بھائی کو دیکھا اور غصے سے چنگاڑ کر بولی، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک بار بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ یہ ماں ہے تمہاری جس نے تمہیں جنم دیا اور اس دنیا میں لائی، صرف اس لیے کہ تم اس عمر میں پہنچ کر اسی ماں پر ہاتھ اٹھا دو۔ مگر اگلے ہی پل بھائی مجھ سے بھی بلند آواز میں بولا، ابے اے نرگس، زبان بند کر، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے جنم دے۔ میرا اس دنیا میں آنا لکھا تھا تو میں آ گیا۔ یہ بڑھیا جسے تو میری ماں کہتی ہے ہر وقت میرا سر کھاتی رہتی ہے، کبھی یہ کھا لو کبھی وہ کھا لو، بیٹا سگریٹ نہ پیو، تمہارے آوارہ دوست گھر کیوں آئے، ان سے دوستی توڑو، رات دیر تک باہر نہ رہا کرو۔ مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند اور نہ ہی اس کا وجود اس گھر میں چاہیے۔ اب لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، نہیں رکھنا اس کو اپنے گھر میں۔ بھائی کی باتیں سنی تو دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں، مگر اس کی قسمت پر افسوس ہی کر سکی۔ کم بخت ماں کی بھی عزت و مقام نہیں پہچان سکا۔ اماں بامشکل اٹھ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، نرگس بیٹی، مجھے اس جیسی اولاد کے ساتھ رہنا ہی نہیں، تو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چل۔ جب ماں کا سایہ سر سے ہٹے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ آخر ماں ہوتی کیا ہے۔ میری ماں مجھ پر بوجھ ہرگز نہ تھی۔ میں نے بھائی کو اچھی خاصے باتیں سنائیں اور اماں کو اپنے ساتھ لے کر گھر جانے لگی۔ عجیب ہی درندہ بن بیٹھا تھا میرا بھائی۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی کہ تو فکر نہ کر، اب آئندہ سے میرے ساتھ رہے گی اور ہم دونوں ماں بیٹی بہت خوش رہیں گی۔ دیکھنا تیرے نواسے نواسیاں تجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ میری امی کا وجود زخموں سے چور تھا۔ میں نے پرس میں دیکھا تو 500 روپے پڑے تھے۔ میں نے رکشہ ایک جگہ رکوایا اور ماں کے زخموں کے لیے دوا لائی۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، دل میں سے ملامت کر رہی تھی، آخر کیسے وہ اس حد تک بھی گر گیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور نادر کے آنے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ مجھے اب گھر کی فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ میں کھانے کی میز پر ناشتہ یوں ہی چھوڑ کر آئی تھی اور سارا سامان بھی ویسے ہی بکھرا پڑا تھا۔ اب یقیناً ساس نے ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا
اور اب ایک بار پھر مجھے ہی جا کر وہ سب کرنا پڑے گا۔ مگر خیر، یہی تو زندگی تھی میری۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں جب قدم رکھا تو سامنے نادر بفرا ہوا کھڑا تھا اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے بچے بھی ایسے بیٹھے تھے گویا ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے شوہر نے انہیں اچھا خاصا ڈانٹ ڈپٹ کر مارا ہو۔ ساس یوں ہی اپنی نشست پر برجمان بیٹھی تھی جیسے میں گھر میں نہیں بلکہ کسی عدالت میں داخل ہو گئی ہوں۔ نادر نے مجھے دیکھا تو فوراً مجھ پر چڑھ دوڑا اور غصے سے کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے نرگس، تم گھر کے سارے کام چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میرے ساتھ میری ماں موجود تھی، مگر میرا شوہر تو اپنی ساس کو بالکل ہی نظر انداز کر چکا تھا۔ میں نے نادر کو ذرا آواز دھیمی کرنے کا اشارہ کیا اور پھر فوراً کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی ماجرا تھا میں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ تب تک میری ماں جو تھک چکی تھی چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی بھی نہ تھی کہ میرے شوہر نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی۔ شوہر کہنے لگا کہ تم نے کس سے پوچھ کر، کس کی اجازت سے اپنی ماں کو میرے گھر میں لائی ہو؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی کیا میں اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت طلب کی؟ مجھ سے تو تمہارا اور تمہارے ان 4 بچوں کا خرچہ مشکل سے پورا ہو رہا ہے، اب کیا میں اس کو بھی پالتا پھروں گا؟ بیمار بڑھیا زخموں سے چور ہمارے گھر لے آئی ہو، کل کو مرا گئی تو سب خرچہ مجھ پر آئے گا، اور پھر سوئم کل 40ویں کے الگ خرچے مجھ اکیلے کو پورے کرنے پڑیں گے۔ شوہر کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ تو جیتے جاگتے انسان کے 40ویں تک پہنچ چکے تھے۔ میری ماں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، بیٹا میں معذرت خواہ ہوں، تمہیں اگر اچھا نہیں لگا تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں امی کو منع کرتی رہ گئی مگر نادر فوراً سر جھٹکا کر بولا کہ یہی بہتر ہے، ورنہ میں نرگس کو طلاق دے دوں گا، پھر پالتی پھریں گی اپنی 4 بچوں کو بھی اور اپنی ماں کو بھی۔ میری ماں تو تڑپ اٹھی تھی اور اپنے ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں نہیں، تم یہ ظلم مت کرنا، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بامشکل اس فیصلے پر راضی کیا اور اپنی بے بسی پر میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میں تو اپنی ماں کا بھی خیال نہ رکھ سکتی تھی۔ میں نے الٹے قدموں واپس جا کر اپنی ماں کو بھائی کی دہلیز تک لائی۔ میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دی تو بھائی نے دروازہ کھول دیا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں اماں کو گھر کے اندر لائی اور بھائی سے کہنے لگی کہ اب اماں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکے گی، تم جو چاہو کرو، جب چاہو گھر آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، بلکہ گھر کے کونے میں پڑی رہے گی۔ بس اتنا احسان کرنا کہ ماں کو 2 وقت کا کھانا دے دیا کرنا، اگر وہ بھی نہ بن پڑے تو میں نادیہ کو کہہ جاؤں گی، وہی کھانا دے دیا کرے گی۔ بھائی غصے سے بڑبڑاتا رہا اور میں اپنی بے بسی پر روتی آنسو چھپاتی اماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ میں تو بے بس تھی، آخر کرتی بھی کیا؟ شادی کے بعد اتنے سالوں تک میں اس قدر نہ روئی تھی جتنا آج مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اگر ماں کو ساتھ رکھتی تو گھر ٹوٹ جاتا، لیکن ماں کو بھائی کے پاس چھوڑ کر الگ بے چینی دل میں سما رہی تھی۔ میرا شوہر اور ساس یہاں تک کہ بچے بھی گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ میں تنہا بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے بار بار اماں کا وہ زخمی چہرہ یاد آ رہا تھا، ان کے وجود پر موجود نیل اور زخم کے نشان مجھے تڑپا رہے تھے۔ آخر میں کیوں اتنی بے بس تھی؟ کیوں میرے شوہر کو میری ماں کی تکلیف نظر نہ آئی تھی؟ کتنا کھا لیتی وہ میرے شوہر کا، صرف 1 عدد روٹی، وہ بھی میں ماں کو اپنے حصے کی دے دیتی۔ مگر کیوں یہ دنیا اس قدر سخت دل ہو چکی تھی کہ انہیں کسی کا درد ہی نظر نہ آتا تھا۔ میں شوہر اور ساس سے کیا گلہ کرتی جب میرا اپنا بھائی میری ماں کا بیٹا ہی ان کا سگا نہ بن سکا۔ وہ ساری رات میری بے چینی سے گزری، مجھے ایک پل کو بھی سکون نہ آیا تھا۔ نہ جانے بھائی نے اماں کو کچھ کھانے کے لیے دیا بھی ہوگا یا نہیں، کہیں وہ دوبارہ ماں پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ جو ایک دفعہ اٹھا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ صبح ہوئی تو ساری رات جاگنے کی وجہ سے میری آنکھ نہ کھلی۔ شوہر نے تو آج مجھے سوئے ہوئے بستر سے گھسیٹ کر فرش پر گرا دیا تھا۔ میں نیند میں تھی، منہ کے بل فرش پر گری تو ناک پر شدید درد کی ٹیس اٹھی تھی، یوں لگتا تھا ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ خون کی پھوار ناک سے نکل کر میری گردن تک جا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر شوہر پر ڈالی اور آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا ناک سے بہتا خون صاف کیا اور گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ آخر کب تک میں سہتی شوہر کے ظلم اور بھائی کا بھی؟ اب مزید خاموش رہنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ کب تک پردہ ڈالتی میں ان کی تمام تر کرتوتوں پر؟ انہوں نے تو بالکل ہی مجھے کمزور سمجھ لیا تھا۔
میں سب سے محبت اور ان کی عزت کیا کرتی تھی، ان کو اپنی عزت سمجھ کر کسی کو کچھ نہ بتاتی ورنہ اس میں اپنی ہی بےعزتی ہوتی، مگر شاید اب بات حد سے نکل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجا۔ شوہر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں بالکل خاموش تھی اور میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ساس بار بار مجھے گھور کر دیکھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے خاطر میں نہ لایا۔ سارا کام میں نے جلدی جلدی نپٹایا اور پھر گھر سے باہر جانے لگی۔ ساس نے پوچھا تو ایک مستحکم انداز میں جواب دیا کہ اپنی ماں کو لینے جا رہی ہوں۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ ساس لاجواب ہوگی۔ میں اپنے میکے پہنچی تو ایک ہی خیال آیا، نہ جانے اندر کا منظر کیسا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک پل کو میرا وجود لرزا تھا، مگر نہیں، اب مزید نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی پر اعتمادی بحال کر کے جو ہی اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر مجھے ہلا چکا تھا۔ بھائی ڈنڈے سے اماں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کمبخت بڑھیا، تو مرتی کیوں نہیں؟ کیوں میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے؟ تیری شکل دیکھ کر ہی مجھے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تیری بیٹی بھی تجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی، اب تو میری زندگی چھوڑ دے۔ اماں درد سے چلا رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور بھائی کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ وہ تھپڑ کھا کر بکھلا چکا تھا اور میں نے وہی ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں اسے اندھا دھن مار رہی تھی اور وہ گالیاں بکتا ہوا خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے جب ڈنڈا اس کے سر پر مارا تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اپنی ماں کی عزت نہ تھی تو میں کیوں اس بھائی کے ہونے کا لحاظ کرتی؟ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی۔ اماں اور میں سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ اس کے سرہانے پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ وہ بکھلا کر ہماری جانب دیکھنے لگا اور میں اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ دکھاتی ہوئی ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ بالکل یہی انجام ہونا چاہیے۔ تم نے تو بالکل ہی کمزور سمجھ رکھا ہے۔ جب تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت اور احترام نہیں تو پھر ہم تم جیسے ناسور کی کیوں کر کر عزت کریں؟ بھائی تو رونے لگا اور خود کو چھڑوانے لگا تھا، مگر پولیس کانسٹیبلز اسے اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ میں نے اماں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے جانے لگی اور ان سے کہا کہ اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگی تم میرے ساتھ رہو گی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہارے شوہر غصہ کریں گے، مگر میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ گھر پہنچی تو شوہر پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا، ساس بھی تھی، مگر میرا انداز دیکھ کر دونوں کھٹک گئے۔ آج پھر میری ماں کو ساتھ دیکھ کر شوہر کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اپنے بھائی کے خلاف درج کی گئی FIR بھی دکھا دی اور کہا اب اگر میرے یا میری ماں کے ساتھ کسی نے بھی کچھ غلط کیا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے بھی پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکوں، اور پھر پاکستانی پولیس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جب گناہ قبول کروانے کی باری آئے تو بے گناہ سے بھی قصور نکلوا ہی لیتے ہیں۔ میرا انداز دیکھ کر شوہر گھبرا چکا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جو عورت اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کروا سکتی تھی، کیا وہ اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کروا سکتی تھی؟ اس روز کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور میری ماں کی عزت کرنے لگا۔ چند ماہ بعد بھائی رہا ہوا تو اچھی خاصی پٹائی لگنے کی وجہ سے اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ چکا تھا۔ ہمارے ہاں آیا اور ماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ اماں نے اسے معاف کر دیا اور وہ ماں کو لے کر گھر چلا گیا۔ میں خوش تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ اب بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہم تو خود ہی خود کو کمزور سمجھتے ہیں، بلا وجہ ظالموں کے سامنے دب جاتے ہیں، لیکن اگر عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو ظلم کرنے والے مرد ہو یا عورت کبھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ بس خود میں خود اعتمادی لائیں، عزت سب کی کریں، مگر دوسروں کو عزت دیتے دیتے یہ مت بھول جائیں کہ آپ بھی عزت نفس رکھتے ہیں۔